تو ہم کہے جہیز مانگیں گے؟ ہم جہیز کیوں مانگیں گے؟ بھائی بیٹا کو میرا بیاہ کرنا ہے، بیٹے کو میری شادی کرنی ہے، ہمیں تو اچھی بہو چاہیے، ایسی بہو چاہیے کہ جس کا قدم میرے گھر میں پڑ جائے اللہ میرے گھر کو جنت بنا دے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے، عہد کرو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ، نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لے لیے ہو وہ واپس ہے بھی نہیں، نہیں ہے بے، پیچھے سے اشارہ ہو رہا کہ نہیں ہے بے۔ رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، خود کو کسی کے سامنے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، لیکن کسی غریب سے، لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، ملتی ہو جس زمین سے بچوں کو روٹیاں، ایسی کسی زمین پہ، ایسی کسی زمین پہ قبضہ نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں جہیز جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آگے ایک آدمی کو غصہ آیا، غصہ کرنا حرام ہے، اب جانتے ہو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جانتے ہو جو غصے کے وقت اپنا غصہ کو پی لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے لا ریب کتاب تو بتا، جو غصے کے وقت اپنا غصے کو کنٹرول کر لے، برداشت کر لے، اس کا مقام کیا ہے؟ اور میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی لے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ مالک کو غصہ آیا، غصہ برداشت نہ کر سکا، ایک تماچا نوکر کو مار دیا، نوکر بھی نوجوان تھا، نوکر کو بھی غصہ آیا، نوکر غصے کی حالت میں گھر گیا، اس کی بیوی بیٹھ کے روٹی بنا رہی تھی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا، تو بیوی بیلنا پھر یا اٹھا کے پھینکی، بولے لے کوڑی آتی روٹی کھاتے رہتے تیمو کیا مان لو۔ بیوی کو بھی غصہ آیا تو اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، ایک تماچا کھینچ کے بیٹا کو ماری، وہ بچہ کو بھی غصہ آیا، مور مامو کیا مان لے، ایک لٹھی تھی وہیں پر اٹھایا، بچہ دروازے کی طرف نکلا، یہ کتا بیٹھا ہوا تھا، جا کے 10 ڈنڈا کتا کو مارا، کتے کو بھی غصہ آیا، وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا جو مالک نوکر کو مارا تھا وہ آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو کے فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے، یہ دنیا آنی جانی ہے،
ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے، کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا۔ چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے میرے بھائی، کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ 2 من کا جسم ہے، یہ 2.5 من کا جسم ہے، جانتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جنت میں بھائی، یہ ہاتھ جنت میں، یہ میرا جسم نہیں جائے گا، میرا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ قربان جاؤ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرا اللہ اعلان فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، ایک دن اسی مٹی میں ملا دیں گے، پھر ایک دن آئے گا پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں گے، ہماری روحیں جنت میں جائیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قربان جائیے، بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سناتا چلا۔ قیامت کے دن، قیامت جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیں گے کہ جبریل تمام مساجد کو جمع کرو، ہمارا جسم جنت میں نہیں جائے گا لیکن مسجد جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ بولے دو، مسجد جنت میں جائے گی، تمام مسجدوں کو جمع کیا جائے گا۔ حضرت جبریل امین پوری دنیا گھومیں گے، جہاں جہاں مسجد ملے گی اپنے پروں میں اٹھائیں گے اور لے کر پرواز کریں گے اور جا کر تمام مسجدوں کو خانہ کعبہ میں ملا دیں گے۔ اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر جنت میں ملا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر جنت میں ملا دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قربان جائیے، آپ جو پیسہ لگائیں گے مسجد میں تو یہ آپ کا پیسہ کہاں جائے گا بھائی؟ کہاں جائے گا؟ بولیے نا، مسجد بنا ہے، مسجد جو بنائیے گا تو آپ کا پیسہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ میرا جسم تو جنت میں نہیں جائے گا، روح جائے گی، نیا جسم اللہ پیدا کر کے دے گا اور پھر جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ جنت میں کون کون جائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ لیکن بوڑھا لوگ نہیں جائے گا جنت میں، نہیں جی، بوڑھا لوگ چھین نہیں جاوے۔ اچھا، ایک بڑھیا رونے لگی کہ مولوی صاحب میں نماز پڑھی ہوئی جنت تو نہیں جاؤں۔ ہم کہلے بوڑھا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، بوڑھا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا لیکن بوڑھا بن کر نہیں جائے گا، اللہ جوان بنا کر جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ اللہ جنت میں داخل کرے گا تو بوڑھا بن کر نہیں، بوڑھا بنا کر نہیں، اللہ پہلے جوان بنائے گا، جوانی عطا کرے گا۔ اور قربان جاؤ، 30-33 سال کی عمر ہوگی، پھر اللہ خوبصورت نوجوان بنا کر جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، بولے تو سبحان اللہ۔ جنت میں داڑھی ایک دم صفا چٹ میدان، ایک دم۔ اور قربان جاؤ، اللہ جنتیوں کو یہاں سے لے کر یہاں تک کنگن پہنائے گا، سونے کا کنگن، موٹا موٹا کنگن پہنائے گا دونوں ہاتھوں میں۔ جہاں تک وضو بناتے تھے، جہاں تک دھوتے تھے نماز کے لیے، وہاں تک اللہ یہاں سے لے کر یہاں تک سونے کا موٹا موٹا کنگن پہنائے گا۔ داڑھی نہیں ہوگی، خوبصورت بنا کر اللہ جنت میں جو چاہو کھاؤ، جیسے من ویسے رہو۔ انشاءاللہ جنت میں گھر بنائیں گے۔